من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں، بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، ملازمتوں والوں سے یا دوسرے تیسرے لوگوں سے کسی سلسلے میں بھی، تو میں دو چیزوں پر بڑا زور دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان میں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، خود اعتمادی ضرور ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ ان کا اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، یقین کامل جسے میں کہتا ہوں، وہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کو جو محنت کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، دونوں چیزیں بے حد ضروری ہیں۔ اس کے بغیر آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، میں نے اپنی بھی داستان آپ کو سنا رکھی ہے کہ میں نے بڑا لو سٹارٹ کیا، اور اللہ کے فضل سے میں جو ہائیسٹ ہے یہاں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے یہ انتظامات میں، ہمارے سسٹم میں، تو وہ میں نے حاصل کیا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے، سچی بات ہے، مجھے اب یہ خیال آ رہا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کر ہی نہیں سکتا۔ میں سوچتا ہوں میں کس کس چیز کا شکر ادا کروں۔ بھئی تمام ضروریات اللہ کے فضل و کرم سے، ویسے تو بندے کی ضروریات آپ بڑھاتے چلے جائیں، جتنی مرضی بڑھا لیں، اور اگر آپ قناعت کر لیں، کسی وقت قناعت پر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں مثالیں دے کے تو آپ کو، لوگوں کو بتاؤں کہ کبھی قناعت کر کے تو دیکھیں، اس میں بھی بڑا مزہ ہے۔ اور اگر آپ قناعت کر لیتے ہیں تو اس میں جو اطمینان آپ کو نصیب ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے ضرور۔ یاد رکھیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعا نہ سنے، دعا ضرور سنتا ہے، اور اس پر دعا قبول بھی فرماتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھ لیں قرآن کریم میں۔ لیکن صرف یہ ہے کہ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ جب آپ اعتماد سے بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے فورس ہوتی ہے، وہ اس میں وزن پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہوئے ڈھیلی بات کریں گے، اگر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے اور کامل یقین ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں قوت ہی اس وقت پیدا ہوگی، وزن اس وقت پیدا ہوگا جب آپ کو یہ خود اعتمادی ہوگی کہ میں جو بات کرتا ہوں میں ٹھیک کرتا ہوں، اور میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، میں نے سن رکھا ہے، میں نے قرآن کریم میں پڑھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اور دعا سنتا ہے، اور وہ نہیں سنتا تو اور کون سنتا ہے؟ وہ ہر وقت سنتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ تو میری جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سنتا ہے۔ جب مجھ میں خود اعتمادی ہوگی تو مجھ میں بھی آ جائے گا، فورس آ جائے گی، میں بھی بات میں زوردار طریقے سے کروں گا، اور پھر بات کرتا رہوں گا، اور جتنا کروں گا اتنا ہی اس میں زور پیدا ہوگا، اور پھر ریپیٹ کرنے سے تو پھر ریپیٹ ہوتی ہے نا باتیں۔ اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ جمع کرتا رہتا ہے کسی بندے کی۔ اگر ایک بات، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو یہ فائدہ دے گی چیز یا نقصان، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے بندے کو، اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے ہمارا، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے فائدے میں ہے، یہ جو ضد کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں، اس کو یہ دیں گے۔
تو جمع کرتا رہتا ہے، اس کا ثواب ضرور دیتا ہے اور اس کا اجر بھی دیتا ہے کہ اگر یہ نہیں میرا بندہ گڑ گڑا کے مجھ سے چیز مانگ رہا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو میں اس کو وہ کمپنسیٹ ضرور کرتا ہے، تو کمپنسیٹ ہو جائے بندہ تو اور کیا چاہیے۔ اسی طرح آپ جو ہے خود اعتمادی کرنا بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھنا یہ بھی خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ آپ کو یقین ہوگا تو بس اچھا دیکھیں، آپ یہ بھی آزما کے دیکھیں، یہ بعض دفعہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، بڑی قیمتی دوائی لکھتا ہے وہ، بڑی قیمتی دوائی آپ ڈرگ سٹور سے خریدتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کو اس ڈاکٹر پہ یقین ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں وہم ہے، آپ کو شک ہے، تو اس سے تو آپ کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، جس سے میں اکثر عمر کے حساب سے کوئی نہ کوئی ڈسکشن ڈاکٹروں سے کرتا رہتا ہوں، میرا عزیز ایک ڈاکٹر ظفر اقبال چیئرمین رہا ہے شیخ زید ہاسپٹل کا، بڑا اچھا بچہ ہے، نمازی، پرہیزگار اور بڑے تھوڑے پیسے لینے والا، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، آج کل انگلینڈ میں ہے، یہاں بھی چیئرمین بھی رہا اور بڑے وہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بھی بہت دی ہے۔ اچھا، دوائی بڑی تھوڑی سی دیتا ہے، بڑی مائلڈ ڈوز دے گا، تیز دوائی نہیں دے گا بندے کو، اور بڑا اس کے پرانے زمانے میں حکیم وید یہ جو ہے یہ بندے کی طبیعت میں ایسی باتیں ایسی اس سے خوش کن کرتے تھے کہ وہ اس کی بات جب تک وہ اپنی کہتے حقیقت دیتی ہے ڈاکٹر نو، جب تک وہ بات کرتا رہے وہ سنتے رہتے تھے۔ آج کل کہتے نہیں کہ جلدی کرو 2 منٹ ہیں جی، لیا بھائی اگلا بلا، لیا بھائی، فیس اتنی بڑی اور بات سنتے نہیں۔ وہ جو بات سن لیتے تھے نا تھوڑی سی، اس سے بھی وہ مریض جو آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اسی ڈاکٹر کو کہتا ہوں کہ یار کوئی نوی دوائی نہ بھی ہوئے، میں تہاڈے نال گل کر کے نا تے میری تسلی اور تشفی ہو جاندی ہے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب ایک ہی گل ہے، وہ آگے سے ہنستے چلے جاتے ہیں، ہاں یہ تو ہے۔ میں کہ یار میری بات آپ سے ہو جاتی ہے نا تو میں ادھا ٹھیک ہو جانا کہ میں ڈاکٹر صاحب نے گل کر لی ہے۔ تو یہ کیونکہ مجھے وہ ڈاکٹر پہ یقین ہے، میں ڈاکٹر کو میں کئی سال سے آزما رہا ہوں، اور ویسے بھی اور بھی کوئی حکیم ڈاکٹر ہو جس پر آپ کو یقین ہے نا، اس کی دوائی سے چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو، تھوڑی ہو، ڈوز تھوڑی ہو، دوائی بھی بڑی کمتر ہو، اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ میں سچی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی سسٹم ہے اس کا، کوئی سسٹم ضرور ہے جناب، میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ جس پہ آپ کو یقین ہوتا ہے نا اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، جس پہ یقین نہیں ہوتا اس پہ فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جناب 2 چیزیں جو ہے نا میری گزارش کے مطابق وہ پلے باندھ لیں۔ ایک جب بھی بات کریں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، اعتماد سے بات کریں، جو بھی آپ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات آپ خود اس کے بارے میں مشکوک رکھتے ہیں سسٹم، تو وہ اس میں کیا اس کی قدر رہ جائے گی یا اس کا کیا وزن ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا۔ جب آپ اعتماد ہے آپ کو کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ اسی طرح ہے تو وہ ضرور ہو جائے گی، اور اگر آپ کو پھر یقین کامل ہے تو اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے، پھر وہ بھی ضرور ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ
شک میں رہیں گے، مشکوک رہیں گے، تو پھر اس کا اثر نہیں ہوگا، سننے والے پر بھی نہیں ہوگا۔ اور سننے والا جو ہے اگر وہ اس پہ اثر ہی نہیں ہو سکتا، قدرتی بات ہے۔ تو جناب آپ کی آج کی میری یہ گزارش جو ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمیشہ اس پر عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ تھینک یو۔